بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرداران نوجوان اہل جنت حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم بیمار ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ کچھ صحابہ کرام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ ان کی صحت کے لیے نظر مان لیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر مان لی کہ جب میرے دونوں بیٹے صحت یاب ہو گئے تو میں اور میری زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 3 روزے رکھیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو صحت کاملہ نصیب ہوئی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے 3 روزے رکھے۔ جب پہلا روزہ رکھا تو افطار کے وقت گھر میں کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرض لیا اور تھوڑے سے جو لا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیے، جنہیں پیس کر انہوں نے آٹا تیار کیا۔ جب شام کو افطار کے وقت کھانا تیار ہوا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم دسترخوان پر افطار کے لیے تشریف فرما ہوئے تو دروازے پر کسی سائل نے آواز دی، اے نبی کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ہم یہ کھانا اس مسکین کو دے دیتے ہیں، اور پھر وہ سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا گیا، اور گھر والے فاقہ سے رہے۔ اگلے روز بھی روزہ رکھا گیا، اور جب افطار کا وقت ہوا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا تیار کیا، جب سب گھر والے دسترخوان پر افطار کے لیے بیٹھے تو اس دوران ایک سائل نے آواز دی، اے نبی کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یہ کھانا اس یتیم کو دے دیں، ہم پانی پی کر روزہ افطار کر لیں گے۔ تیسرے دن بھی روزہ رکھا گیا، اور جب افطار کا وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دسترخوان بچھایا تو دروازے پر ایک سائل نے آواز دی، اے نبی کے گھر والوں، میں غلام ہوں اور کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کہا، یہ کھانا اسے دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھانا اس غلام کو دے دیا، اور یوں ایک مرتبہ پھر سب گھر والوں نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی صحت یابی کے لیے نظر مانی گئی۔ 3 روزے پورے ہو چکے تھے اور 3 دن کے فاقے نے انہیں انتہائی کمزور کر دیا تھا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملنے کے لیے آئے اور اپنے اہل و عیال کو اس حال میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بعد سلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے آپ کے اہل بیت کے اس فعل کو بے حد پسند کیا، اور اللہ عز و جل ان کے حق میں فرماتا ہے، وہ جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جب برائی پھیلی اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین کو اور یتیم کو اور غلام کو، اور کہتے ہیں ہم یہ سب خاص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور بدلے میں شکر طلب نہیں کرتے، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایسے دن کا خوف ہے جو بے حد سخت ہے، اور اللہ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انہیں تازگی و شادمانی عطا فرمائے، اور ان کے صبر پر ان کے لیے جنت کی بشارت دی اور ریشمی کپڑے عطا فرمائے۔ وہ جنت میں تخت پر تکیہ لگائے ہوں گے اور وہاں نہ دھوپ ہوگی اور نہ سردی، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے گچھے ان کے لیے جھکا دیے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور کوزے ہوں گے جو شیشے کی مثل ہوں گے۔ کیسے شیشے چاندی کے ساقیوں نے انہیں پورے اندازے پر رکھا ہوگا، اور اس میں انہیں جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی، اور وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں، اور اس کے گرد خدمت گار پھریں گے ہمیشہ رہنے والے، جنہیں آپ دیکھیں گے تو موتی بکھرے ہوئے سمجھیں گے، اور جب ادھر ادھر نگاہ دوڑائیں گے تو سکون پائیں گے، اور بڑی سلطنت ان کے بدن پر ہے۔ کریب کے سبز کپڑے اور کناویز کے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کے رب کی جانب سے انہیں پاکیزہ شراب پلائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا انعام ہے اور تمہاری محنت قبول ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔